اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الصدق مرفعۃ، سچ بولنا عزت اور بزرگی کا باعث ہے۔ الصدق مرفعۃ، سچ بولنا عزت اور بزرگی کا باعث ہے۔ جی میرے عزیز بھائیوں، سوال نمبر جو ہے آج ہمارا وہ 283 ہے، مبادی اور نحو میں۔ ماذا یشترط لصحت العطف، صحت عطف کے لیے کیا شرط ہے؟ توجہ فرمانا، صحت عطف کے لیے شرط ہے، یعنی عطف کرنا اس وقت صحیح ہوتا ہے کہ عامل کا معطوف کی طرف متوجہ ہونا صحیح ہو، یا جو معطوف کے معنی میں اس کی طرف عامل کا متوجہ ہونا صحیح ہو، یہ شرط ہے۔ صحت عطف کی شرط ہے کہ عامل کا خود معطوف کی طرف متوجہ ہونا صحیح ہو، یا جو معطوف کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی طرف عامل کا متوجہ ہونا صحیح ہو۔ جیسے میں دیکھو نا، ذهب الامیر وخادمه، ٹھیک ہے، وقام یوسف وانا، اس میں پہلے فائدے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو عامل ہے ذہبا، یہ خود خادم پر بھی متوجہ ہونا صحیح ہے۔ اس کا عطف کی شرط ہے نا کہ عامل کا معطوف پر متوجہ ہونا صحیح ہو، تو آپ کہہ سکتے ہیں جاء، ٹھیک ہے، مثلا خادمہ ہو، ذهب الامیر و خادمہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو ادھر آپ کہہ سکتے ہیں مثلا ذهب الامیر و ذهب خادمہ، ٹھیک ہے نا، یعنی عامل کا معطوف کی طرف بالکل اس کے اوپر چڑھانا، اس کی طرف متوجہ ہونا، اور اسی کے اوپر وہی عامل داخل کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خود معطوف پر عامل کا متوجہ ہونا صحیح ہو، یعنی اس پر داخل کرنا صحیح ہو، یا جو معطوف کے معنی میں ہے اس پر اس کا آنا صحیح ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کام یوسف جو ہے، یوسف پہ تو کام ٹھیک ہے، لیکن یہ بلا کہہ سکتے ہیں کام آنا تو غلط ہے نا، کیسے کہو گے؟ کام جو ہے مطلب ہے ماضی ہے، غیب ہے، آنا متکلم کا ہے، کام آنا میں جوڑ جو نہیں ہے، کام آنا تو اوپر نہیں چڑھا سکتے نا، لیکن اس کے مترادف آنا کا جو مترادف ہے وہ کیا ہے؟ تو اس پہ تو کاما داخل ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہیں قم تو کام یوسف و قم تو، یہ آنا کا معطوف کے جو کیا ہے بلا معنی میں ہے، یعنی تو آنا کا جو تو ہے اس پر تو وہ کاما داخل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہونی ہے۔ اور دوسرا فائدہ ہمارا یہ ہوگا کہ جب عامل کا معطوف کی طرف توجہ کرنا صحیح نہ ہو، اور نہ ہی جو معطوف کے معنی میں ہے اس کی طرف بھی توجہ کرنا صحیح نہ ہو، تو پھر وہاں کیا کرو گے؟ جب عامل کا معطوف کی طرف بھی توجہ کرنا صحیح نہیں ہے، نہ مترادف معطوف کی طرف توجہ کرنا صحیح ہے، وہاں آپ کیا کریں گے؟ وہاں نا ایک عامل کو مضمر کریں گے جو نا مناسب ہو، ٹھیک ہے نا، ایک عامل کو وہاں پوشیدہ رکھو گے، مضمر کرو گے، اور پھر جملے کا جملے پر کیا ہو جائے گا؟ عطف ہو جائے گا۔ توجہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یشترط لصحت العطف ان یصح توجہ العامل الی المعطوف او الی ما ہوا بمعناہ۔ یشترط لصحت العطف، صحت عطف کے لیے شرط لگائی گئی ہے، کیا؟ ان یصح توجہ العامل الی المعطوف، کہ عامل کا معطوف کی طرف توجہ کرنا صحیح ہو۔ ان یصح نا یہ بنے گا نائب فاعل یشترط کا، معطوف کی طرف توجہ کرنا صحیح ہو، او الی ما ہوا بمعنی ہو، معنی ہے معطوف، یا عامل کا
معطوف کے جو معنی میں ہے اس کی طرف توجہ کرنا صحیح ہو. نا وذهب الامیر وخادمہ، امیر ذہبا کا کیا مطلب ہے؟ گیا، ٹھیک ہے، وخادم اور اس کا خادم گیا. قام یوسف وانا، یوسف کھڑا ہوا، وانا اور میں. اب یہاں آپ دیکھ لو، ٹھیک ہے نا، کہ فوائد میں البتہ یہ مطلب بیان ہو جائے گا، کوئی نہیں بتاتا. فإن العامل فی الاول یسع ان یتوجہ الی اللفظ خادمہ، عامل جو ہے پہلے میں صحیح ہے کہ وہ توجہ کرے لفظ خادمہ کی طرف. فیقال، پس کہا جائے جاء خادمہ، ادھر ذہبہ کی مثال ہے تو آپ کہیں گے ذہب الامیر و ذہب خادمہ. معطوف کی طرف بھی عامل کو متوجہ کر سکتے ہیں، یعنی اس پر داخل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ولا یسع فی الثانی، دوسری جو مثال ہے قام یوسف انا میں، ان یتوجہ الی اللفظ انا. ولا یسع فی الثانی، دوسری مثال میں عامل کا توجہ کرنا صحیح نہیں ہے الی لفظ انا، خود لفظ انا پر. ولیکن یتوجہ الی التا، لیکن عامل متوجہ ہو سکتا ہے یتوجہ الی التا، تا کی طرف. وہو مرادفہ، اور وہ مترادف انا ہے، اے بمعنی ہو، انا کے معنی میں. فیقال قام یوسف وقمت، یہ ٹھیک ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے اذا لم یسع توجہ العامل الی المعطوف ولا الی مرادفہ اضمر له عامل یلائمہ، جب عامل کا توجہ کرنا الی المعطوف، معطوف کی طرف صحیح نہ ہو، ولا الی مرادفہ، اور نہ ہی معطوف کے مترادف میں عامل کا توجہ کرنا صحیح ہو، کیا ہوگا؟ اضمر له عامل، معطوف کے لیے عامل کو مضمر کیا جائے گا، یلائمہ، جو اس شاباز معطوف کے کیا ہوگا جان؟ مناسب ہوگا. عامل کو مضمر کیا جائے گا، یلائمہ، جو اس معطوف کے کیا ہوگا؟ سازگار ہوگا. وجعل ذلک من باب عطف الجمل، اور اس کو قرار دیا جائے گا از باب عطف الجمل، جمل کے عطف کے باب سے، یعنی جملے کا جملے پہ عطف کرنا ہوگا نا. پھر نا اقوم انا وزید، ٹھیک ہے. اب دیکھو جناب، ونقوم نحن وزید قم انت وزید، ان کو دیکھنا تو تقدیر میں یہ ہے اقوم انا و یقوم زید، زید کے ساتھ جو فعل مناسب ہے وہ یقوم ہے. اقوم انا و یقوم زید، جملے کا جملے پر عطف ہو جائے گا. پھر اقوم انا جملہ و یقوم زید جملہ. ونقوم نحن و زید، نقوم نحن و یقوم زید، ٹھیک ہے نا، و یقوم زید، یہ بھی اس سے ہو جائے گا. قم انت و زید، اس کی تقدیر کیا بناؤ گے؟ یہ کہو گے قم انت ولیقم زید، قم انت ولیقم زید، کیونکہ امر ہے نا تو اس کے لیے بھی، زید کے لیے بھی ایک امر پیچھے مقدر کرو گے. ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ سوال تمام ہوا میرے آقا جان. اب اس پہ آپ نے دھیان دینا ہے. وہ کیا ہے جناب علی؟ ما ہوا شرط المعطوف، معطوف کی کیا شرط ہے؟ سوال ہے، معطوف کی کیا شرط ہے؟ جواب عرض خدمت ہے اپنے بھائیوں کے کہ معطوف کی شرط یہ ہے کہ وہ معطوف علیہ کے تابع ہو. صرف اعراب میں معطوف کی شرط یہ ہے کہ وہ معطوف علیہ کی تابع ہوتا ہے. صرف اعراب میں معطوف علیہ کی پیروی کرتا ہے. بار بار کہہ رہا ہوں صرف اعراب میں، لیکن اعراب کے علاوہ اختلاف جائز ہے. معطوف اور معطوف علیہ میں اختلاف جائز ہے. صرف اور صرف معطوف علیہ کی اعراب میں پیروی کرتا ہے، باقی چیزوں میں اختلاف ممکن ہے، جائز ہے. جیسے مثال دیکھو، انت و زید مسافران، نے انت بھی معرفہ ہے، زید بھی معرفہ ہے. ٹھیک ہے، کس میں زید جو معطوف ہے پیروی کی ہے انت کی، ٹھیک ہے، اعراب میں پیروی کی ہے. دونوں مرفوع ہیں، انت بھی مرفوع ہے، زید بھی مرفوع ہے، اعراب میں پیروی کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن البتہ یہاں دونوں معرفہ ہیں، لیکن ایک حوالے سے تھوڑا فرق ہو سکتا ہے کہ انت مفرد
मुखातब है, ज़ैद मुफरद गैब है मसलन, अंत व ज़ैदुन। या इसी तरह आगे देखो ना छोटा सा फ़र्क, जाअल काज़ी व रजुलुन, रजुलुन मातूफ काज़ी के एराब में पैरवी कर रहा है, काज़ी मरफू है, रजुल मरफू है, लेकिन इसके अलावा तो फ़र्क है आगा जान, काज़ी मारफा है, ठीक है ना, रजुल नकरा है। देखो मारफा नकरा होने में इख्तलाफ हो गया है, सिर्फ एराब की बात हमने की है, मातूफ मातूफ होने लेकिन एराब की पैरवी करता है। और इस मिसाल में इसी तरह देखें, या अब्दुल्ला व मरियम, एराब तो ठीक है एक है, लेकिन अब्दुल्ला मुज़क्कर है, मरियम मुन्नस है, फ़र्क तो हो गया। जाअत मरियम व अब्दुल्ला, एराब एक है, एराब में पैरवी बस, वरना मरियम मुन्नस है, अब्दुल्ला मुज़क्कर है। और फ़वाइद में मेरे अजीज़ों ये बात आपने हिदायत में भी पढ़ी हुई है, वो ये है बहुत ही सादा रवान कि आत्फ करना ज़मीर मरफू मुत्तसिल पर ठीक नहीं है, मगर ये कि उसकी ज़मीर मुनफसिल के ज़रिए ताकीद लाई जाए। आत्फ करना ज़मीर मरफू मुत्तसिल पर ठीक नहीं है, मगर ये कि ज़मीर मरफू मुत्तसिल की ज़मीर मुनफसिल के साथ पहले ताकीद लाई जाए फिर अत्फ करना ठीक है। या अगर मसलन ताकीद नहीं की तो क्या होना चाहिए, मातूफ और मातूफ अलैह के दरमियान कोई फासला हो फिर भी अत्फ करना ठीक है। ज़मीर मरफू मुत्तसिल पर या अत्फ करना चाहते हैं तो ज़मीर मुनफसिल के जरिए पहले ताकीद की जाए, या अत्फ और मातूफ के दरमियान किसी चीज़ का फासला हो, एक बात। और अगली ये है कि अच्छा ज़मीर मुत्तसिल, ठीक है ना, जो मनसूब है ज़मीर मुत्तसिल आगा जान, जो शाबाश क्या है मनसूब है, या ज़मीर मुनफसिल जो भी हो, मनसूब हो मरफू हो जो भी हो, तो इसमें ना ये अत्फ करने की कोई शर्त नहीं है कि पहले उसके साथ फिर एक ज़मीर मुनफसिल की ताकीद करें, नहीं। अगर आपकी ज़मीर मुत्तसिल नस्बी है या ज़मीर है ही मुनफसिल शुरू से, तो जब उस पर आप अत्फ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई शर्त वगैरह नहीं है। ठीक हो गई बात। और जो दूसरा फ़ायदा है फिर मैं वो बाद में अर्ज़ करता हूँ, पहले ये पढ़ लेते हैं। शर्तुल मातूफ़ अन यतबअल मातूफ़ अलैह फिल इराब फ़कत, मातूफ़ अलैह की शर्त है कि वो मातूफ़ अलैह के ताबे होता है फिल इराब फ़कत, सिर्फ इराब में। व अम्मा फ़ी गैर ज़ालिका यानी इराब के अलावा जो है फ़यजूज़ु इख्तिलाफ़ुहुमा, इख्तिलाफ़ुहुमा मातूफ़ और मातूफ़ अलैह के दरमियान इख्तिलाफ़ जायज़ है, ठीक है ना। अम्मा फ़ी गैर ज़ालिका यानी इराब के अलावा यजूज़ु इख्तिलाफ़ुहुमा मातूफ़ और मातूफ़ अलैह के दरमियान इख्तिलाफ़ जायज़ है। ना वो अंत व ज़ैदुन मुसाफ़िरान ने, आप और ज़ैद मुसाफिर हैं, तो यहाँ अंत और ज़ैद जो है ना दोनों एराब के लिहाज से एक हैं। वैसे थोड़ा सा इख्तलाफ है कि अंत मुफरद मुखातब है, मसलन ज़ैद मुफरद गैब है। अगली मिसाल में इससे भी ज़्यादा मतलब वाज़ेह होगा। वजा अल काज़ी व रजुलुन, काज़ी आया और रजुल आया, यहाँ जो काज़ी है वो जा का फ़ाइल है, मरफू है, रजुल भी मरफू है। एराब के लिहाज से मातूफ रजुल ने काज़ी की पैरवी की है, लेकिन इसके अलावा तो कोई नहीं पैरवी ना, काज़ी मारफा है, रजुल नकरा है, ठीक है। वजा अब्दुल्ला व मरियम, अब्दुल्ला और मरियम आए, यहाँ अब्दुल्ला और मरियम का इराब एक है लेकिन फ़र्क है, अब्दुल्ला मुज़क्कर है, मरियम मुन्नस है। वजाअत मरियम व अब्दुल्ला, पहली मिसाल का उल्टा हो गई है, मरियम और अब्दुल्ला, अब्दुल्ला जो मातूफ है एराब में मरियम की पैरवी की है, वैसे फ़र्क है, मरियम मुन्नस है, अब्दुल्ला मुज़क्कर है। फ़वाइदो ला युहसिनुल अत्फ़ु अला ज़मीरिल मरफ़ूइल मुत्तसिल बारिज़न काना अम मुस्ततिरन, अत्फ़ करना सही नहीं है ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल जो बारिज़ हो या ज़मीर मरफ़ू जो है मुस्ततर हो, इल्ला बाद तौकीद ही बेज़मीरिल मरफ़ूइल मुनफ़सिल, मगर ये कि तौकीद ही किसकी, इस ज़मीर मरफू मुत्तसिल की ताकीद की जाए ज़मीर मरफू मुनफसिल के ज़रिए।
ना वो कुम तो अना व अखू का, ठीक है, तो कुम तो अना व अखू का आपने अत्फ किया है तो पर, लेकिन तो से तो को जो ज़मीर मुत्तसिल थी उसकी आना के ज़रिए ताकीद की। कुम तो आना, मैं खड़ा हुआ, वाखू का और आपका भाई। ये काम करें अगर जान, या औ बादाई युफसला बैनल मातूफ बल मातूफ अलैह फासिल नय्यन काना, या फासला लाया जाए मातूफ और मातूफ अलैह के दरमियान, फासिल हो कोई, अय्यन काना जो भी कोई फासला होना चाहिए। और बाद युफसला, या बाद इसके कि कोई फासला हो जाए, मातूफ और मातूफ अलैह में फासिल, किसी फासिल का मातूफ और मातूफ अलैह में फासला हो जाए, अय्यन काना जो भी फासला हो, जिस चीज का भी हो सही। जैसे सफर तुल यौमा व खादिमो का आपने अत्फ किया है तो पर, ताकि तो कोई नहीं लाए आना की, ठीक है ना, लेकिन यौम फासला आ गया, इसलिए फासला आ गया ना मातूफ और मातूफ अलैह में, यौम का तो कोई मसला नहीं है। सफर तो अल यौम वल खादिम, मैंने आज सफर किया और खादिम ने। अगली मिसाल चेक करो ना, व मा अशरकना वला अबाओ ना का अत्फ कर रहे हैं ना पर, अशरकना की ना पर, ठीक है, तो ज़मीर मुनफसिल तो कोई नहीं लाए क्योंकि फासला आ गया है मातूफुन अलैह आबा और मातूफुन अलैह, मातूफ आबाओना और मातूफुन अलैह में किसका, ला का, कोई मसला नहीं। कुम मन तवाम रोन, ठीक है, आप खड़े हों और आमर, इस पे आप अब गौर फरमा लें जनाब अली, क्या है, अम्मा ज़मीरुल मुत्तसिलु अल मंसूब व ज़मीरुल मुनफसिल मुतलकन फयुअतफ़ु अलैहिमा बिदून हाज़ा शर्त। अम्मा ज़मीर मुत्तसिल जो मंसूबी है, व ज़मीरुल मुनफसिल और ज़मीर मुनफसिल मुतलकन, ज़मीर मुनफसिल मुतलकन चाहे मंसूबी हो या रफ़ी हो, फयुअतफ़ु अलैहिमा मंसूबी और ज़मीर मुनफसिल पर, ठीक है, अत्फ करना, बिदून हाज़ा शर्त, इस शर्त के बगैर किया जाएगा। फयुअतफ़ु अलैहिमा पे, ठीक है ना, अत्फ किया जाएगा अलैहिमा ज़मीर मंसूबी मुत्तसिल और ज़मीर मुनफसिल पर, बिदून हाज़ा शर्त, इस शर्त के बगैर। ना हो रहे तो का वज़े दन, देखो काफ कौन सी ज़मीर है, रहे तो का की ज़मीर मंसूबी है, तो आपने अत्फ किया है वज़े दन का, इस पर कोई ताकीद वगैरह नहीं लाए हैं, ठीक है, बगैर शर्त के, क्योंकि ज़मीर नस्बी है, ठीक है ना। वो पहले जो ज़मीर रफ़ी थी ना मुत्तसिल, उसकी शर्त थी कि ज़मीर मुनफसिल साथ लाई जाए, ये ज़मीर मंसूबी की कोई नहीं है, ठीक है ना। रहे तो का वज़ैदन, मैंने आपको देखा वज़ैदन और जैद को। मा काम इल्ला अना व अमरुन, अमरुन का अत्फ है इस अना पर, क्योंकि अना ज़मीर मुनफसिल है, मरफूई है, अत्फ करना ठीक है। व इया का वलसदा, इया का, ठीक है, ज़मीर मंसूबी है, ठीक है, तो अत्फ किया वल असदा का इस पर बगैर किसी शर्त के। दूसरा जो फ़ायदा है मेरे आगा जान वो ये है कि जब ज़मीर मजरूर मुत्तसिल पर अत्फ किया जाए, ज़मीर मजरूर पर अत्फ किया जाए, तो आमिल का, चाहे वो आमिल हर्फ हो या इस्म हो, उसका मातूफ में क्या करना चाहिए जान, तकरार करना वाजिब है। क्या कहा है, जब अत्फ किया जाए ज़मीर मजरूर पर तो आमिल का उस मातूफ में, ठीक है, इयादा करना वाजिब है, अगरचे मातूफ और मातूफुन अलैह में फासला ही क्यों ना हो, फिर भी उसका आमिल का मातूफ में लाना वाजिब है। जैसे जनाब अली देखो ना, रग़ीब तो फ़ी है, वफ़ी हदीस ही, ये जो फ़ी है, ठीक है ना, इसका देखो दोबारा तकरार किया, मातूफ में भी फ़ी हदीस ही फ़ी लाए हैं, ठीक है। इसी तरह कहते हैं हत्ता अत्फा जो है, इसके ज़रिए जब अत्फ किया जाए हत्ता अत्फा के ज़रिए से मजरूर पर, तो फिर हत्ता के बाद भी उस हर्फ जार का इयादा करना ज़रूरी है, ठीक है। और तीसरा फ़ायदा भी पढ़ेंगे
کہ فعل کا اسم پر عطف کرنا صحیح ہے، فعل کا اسم پر عطف کرنا صحیح ہے، اور البتہ اس اسم کی شرط یہ ہے کہ اس سے کیا کریں آگے جان، ممکن ہو فعل کو مقدر کرنا اس اسم سے صحیح ہو، فعل کا اسم پر عطف کرنا صحیح ہے، شرط ہے اس اسم کی کہ اس کو فعل کی تقدیر میں لانا ٹھیک ہو۔ توجہ، دوسرا فائدہ آگے جان، دوسرا فائدہ، ٹھیک ہے، اذا عطف علی الضمیر المخفوض وجبت اعادۃ العامل حرفا کان ام اسما، جب عطف کیا جائے ضمیر مجرور پر تو عامل کا اعادہ کرنا واجب ہے، حرفا کان ام اسما، وہ عامل حرف ہو یا اسم ہو، ولو فصل بینہما، اگرچہ فاصل ہو جائے بینہما معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان، نحو رغبت فیہ وفی حدیث ہی، تو اس کو آپ نے نا عطف کر رہے ہیں حدیث ہی کو اس فی پر، ضمیر مجرور پر، تو فی کا عامل کا اعادہ کیا، وفی حدیث ہی، رغبت فیہ میں نے اس میں رغبت پیدا کی، وفی حدیث ہی اور اس کی گفتگو میں رغبت پیدا کی، والمال بینی و بین زید، ٹھیک ہے، یہاں دیکھو المال بینی و بین زید، زید کا عطف ہے اس پہ بینی پہ، تو بین جو عامل تھا اس کا آگے بھی تکرار کیے، و بین زید وکذالک حتی اذا عطف بہا فی مجرور، اور اسی طرح حتی عطف مراد ہے، اذا عطف بہا فی مجرور، جب حتی کے ذریعے عطف کیا جائے مجرور میں، ناو آسن الی الناس حتی الی اعدائک، حتی کے ذریعے عطف کیا ہے کس پر، مجرور میں، الی الناس پہ حتی کے ذریعے عطف کر رہے ہیں، تو وہ جو الہ ہے اس کا بعد میں بھی تکرار ہوا، دیکھو نا، آسن الی الناس حتی الی اعدائک، لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، حتی الی اعدائک، حتی کہ اپنے دشمنوں پر بھی، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو فرما رہے ہیں یہ اعدائک عطف کس پر ہے، ناس پر ہے، حتی کے ذریعے ہوا ہے، تو وہ عامل جو الہ تھا اس کا تکرار کیا ہے۔ تیسرا جی، یسع استعمال العطف بین الفعل والاسم بشرط یکون الاسم مما یقدر بالفعل، صحیح ہے عطف کرنا فعل کے درمیان والاسم اور اسم کے درمیان، شرط یہ ہے کہ یکون الاسم مما یقدر بالفعل، اسم ایسا ہو کہ مما یقدر بالفعل، کہ اس کو فعل مقدر کیا جائے، یقدر بالفعل، فعل مقدر کیا جائے، کقول الطاعن الخیل و یشرب الدماء، یہاں دیکھو نا، یشرب جو ہے فعل ہے، اس کا آپ عطف کر رہے ہیں اسم پر، الطاعن پر، اور اس اسم میں ممکن ہے یقدر بالفعل، فعل کو تقدیر کرنا ممکن ہے، الطاعن الخیل یعنی الذی یطعن الخیل، بنا لیا نا، الذی یطعن الخیل و یشرب الدماء، صحیح ہے عطف کرنا فعل اور اسم کے درمیان، شرط یہ ہے کہ اس اسم کو فعل کی تقدیر میں لانا صحیح ہو، جیسے قول الطاعن الخیل و یشرب الدماء، یعنی الطاعن کو فعل کی طویل میں لے گئے ہیں، مقدر کیا ہے، فعل مقدر کیا ہے الطاعن اسم سے، الذی یطعن الخیل و یشرب الدماء، وہ جو نیزے مارتا ہے، وہ جو گھوڑوں کے ذریعے سے، الذی یطعن الخیل، وہ جو کیا کرتا ہے جان، نیزے مارتا ہے، اور کیا کرتا ہے، اور یشرب الدماء، اور خون پیتا ہے، ٹھیک ہے، خیلی مطلب ہے، کہنا چاہتے ہیں بہت کثیر القلب ہے، ٹھیک ہوگی میرے عزیز و بات۔ اب اس سوال کو بھی توجہ آپ فرما لیں، وہ یہ ہے کہ جناب علی، حل یجری العطف بین الافعال، کیا عطف کرنا افعال کے درمیان صحیح ہے، کیا عطف کرنا افعال کے درمیان صحیح ہے؟ جواب، عطف کرنا دو فعلوں کے درمیان جو صیغہ میں اتفاق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جاری ہو جاتا ہے، عطف کرنا دو فعلوں کے درمیان، وہ دو فعل جو صیغہ میں کیا ہوں، اتفاق رکھتے ہوں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، مناسبت کو طلب کرنے کے لیے، تکلم و اجادہ دونوں ماضی ہیں، یحیی و یمیت دونوں مضارع ہیں، قم فانذر دونوں امر ہیں، ٹھیک ہے نا، سوال کلیئر ہوا یا نہیں؟ سوال کیا تھا کیا عطف کرنا افعال کے درمیان جاری ہوتا ہے؟ جی کہو جاری ہوتا ہے،
ٹھیک ہے نا, دونوں فعل متفق ہوں صیغہ میں, ٹھیک ہے, بہت خوب ہے. یجری العطف بین الفعلین المتفقین فی الصیغۃ, عطف جاری ہوتا ہے دو فعلوں کے درمیان المتفقین فی الصیغۃ جو صیغہ میں کیا ہے متفق ہیں, طلبا للمناسبت مناسبت کو طلب کرنے کے لیے. نہ وہ تکلم و اجادہ, تکلم بھی ماضی, اجادہ جو عطف کیا ہے وہ بھی ماضی, دونوں فعل ہیں, فعل کا فعل پہ عطف ہے, صیغہ میں بھی ایک ہیں, تکلم بھی ماضی اجادہ بھی ماضی. تکلم اس نے گفتگو کی, و اجادہ اور خوب گفتگو کی. یحیی و یمیت, یمیتوں کا عطف کیا ہے یحیی پر, دونوں فعل ہیں دونوں مضارع ہیں, اگر جان یحیی وہ زندہ کرتے ہوئے, یمیت اور مارتا ہے. قم فانذر, فانذر کا عطف کیا قم پر, دونوں امر ہیں, قم کھڑے ہو جاؤ, فانذر پس ڈراؤ, پس اگر جان کیا کرو ڈراؤ. تو یہ جو بحث ہے اس کا آخری سوال مطلب تمام کر دیں. حل یقع العطف بین الجملتین, خصوصی توجہ رکھنا اس عطف کی بحث کا آخری سوال ہے, کیا عطف کرنا دو جملوں کے درمیان صحیح ہے؟ توجہ ہے, کیا عطف کرنا دو جملوں کے درمیان, دو جملوں کے درمیان عطف کرنا واقع ہوا ہے؟ کیا عطف دو جملوں کے درمیان واقع ہوا ہے؟ جواب, عطف کرنا دو جملوں کے درمیان واقع ہوا ہے, شرط یہ ہے کہ یہ دونوں جملے خبریہ میں اتفاق رکھتے ہوں یا انشائیہ ہونے میں اتفاق رکھتے ہوں. دو جملوں کے درمیان عطف کرنا واقع ہوا ہے, شرط لگا رہے ہیں کہ یہ دونوں جملے نا خبریہ انشائیہ ہونے میں کیا ہوں اتفاق رکھتے ہوں. ٹھیک ہے, توجہ. یقع العطف بین الجملتین بشرط اتفاق ما فی الخبریۃ والانشائیۃ, عطف واقع ہوا ہے دو جملوں کے درمیان, شرط یہ اتفاق ہو ما کہ دونوں جملے اتفاق رکھتے ہوں فی الخبریۃ والانشائیہ, خبریہ اور انشائیہ میں, یعنی دونوں خبریہ یا دونوں انشائیہ نہ ہو. اقتربت الساعۃ وانشق القمر, اقتربت الساعۃ ایک جملہ, وانشق القمر دوسرا جملہ, لیکن دونوں خبری ہیں, دونوں خبری ہیں. سات قریب ہوا اور چاند, وانشق القمر اور چاند جدا ہوا. ونحو کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کلوا واشربوا ولا تسرفوا, یہ کون سے جملے ہیں آگے جان؟ جملے انشائی ہیں, انشائیہ کے انشائیہ پر عطف ہو رہا ہے. جملے دونوں کلوا واشربوا ولا تسرفوا کا انشائیہ پر عطف ہے, کھاؤ پیو ولا تسرفوا اور اسراف نہ کرو. اس کے بعد جی فائدہ میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں جملے جو اتفاق رکھتے ہیں فعلیہ اور اسمیہ ہونے میں, ٹھیک ہے نا, بڑی اچھی چیز ہے. جس طرح خبریہ اور انشائیہ میں ان کا اتفاق ہے دو جملوں کا, خبریہ انشائیہ ہونے میں اتفاق ہے, کہتے ہیں بڑی اچھی چیز ہے کہ یہ دونوں جملے فعلیہ ہونے میں بھی اتفاق رکھتے ہوں اور اسمیہ ہونے میں بھی اتفاق رکھتے ہوں. کیا مطلب؟ پہلا جملہ فعلی ہو تو دوسرا بھی فعلیہ ہونا چاہیے, پہلا اسمیہ ہو تو دوسرا بھی اسمیہ ہونا چاہیے. یہ آسان ہے, یستحسن ہے, خوب ہے کہ فعلیہ ہو اسمیہ, دونوں جملے فعلیہ ہوں دونوں اسمیہ ہونے میں بھی مثلا اگر اتفاق ہو جائے تو بہت اچھا ہے. البتہ اس کا خلاف بھی آیا ہے, ایک اسمیہ ہے ایک جملہ فعلیہ ہے. توجہ کرنا. فوائد, یستحسن اتفاق ما ایضا فی الفعلیۃ والاسمیہ, یستحسن خوب ہے, اچھا ہے, اتفاق ما دونوں جملوں کا اتفاق ہونا, ایضاً جس طرح خبریہ اور انشائیہ میں اتفاق تھا, دو جملوں کا اتفاق ہو کس میں؟ فی الفعلیۃ والاسمیہ, فعلیہ اور اسمیہ میں بھی اتفاق ہو, یعنی یا دونوں فعلیہ یا دونوں اسمیہ نہ ہو. اللہ قادر والانسان ضعیف, اللہ قادر جملہ اسمیہ, والانسان ضعیف یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. اللہ قادر ہے اور انسان ضعیف ہے, ٹھیک ہے نا. وَأَحْسَنَ زَيْدٌ إِلَىٰ عَمْرٍ فَكَفَرَ بِإِحْسَانِهِ, احسن زید الی عمر یہ جملہ فعلیہ ہے. فکفر بإحسانہ یہ بھی جملہ فعلیہ ہے, فعلیہ پہ عطف ہوا ہے. زید نے عمر پر احسان کیا, فکفر بإحسانہ, کفرا پس عمر نے بإحسانہ زید کے احسان کا کیا کفر کیا. ویجوز الاختلاف بینہما, اور اختلاف بینہما اسمیہ اور فعلیہ کے درمیان اختلاف جائز ہے, پہلا اسمیہ ہو دوسرا فعلیہ ہو, یہ پہلا فعلیہ دوسرا اسمیہ, اختلاف بھی جائز ہے. نہ وہ یخادعون اللہ وہو خادعہم, مثال تو یہ قرآن کی دی ہے, البتہ
حقیر فقیر سراپہ تقصیر کی رائے یہ ہے کہ یہ آسان کہنا چاہیے نا، یہ قرآن کے مطابق ہے، جو بات قرآن کے مطابق ہے اس میں کہتے ہوئے اختلاف جائز ہے، اور وہ جو دوسروں نے لوگوں کی گھڑی گھڑائی باتیں ہیں، لوگوں والی باتیں، ان میں آپ نے آسان کہہ دیا ہے، اور یہ جو قرآن کا ارادہ ہے اس میں کہتے ہوئے جائز ہے۔ حقیر کی فقیر کی رائے ہے یخادعون اللہ کہ یہ جملہ اسمیہ ہو اور دوسرا فعلیہ ہو اور اختلاف ہو سکتا ہے، یہ آسان ہے، قرآن کے مطابق ہے نا۔ حالا میری یہ رائے ہے لا یجوز العطف الا علی معمول، ایک عامل ہونا چاہیے، عامل واحد، عطف کرنا جائز نہیں ہے الا علی معمول، مگر معمول کیا ہو، عامل واحد کے معمول پر عطف کرنا جائز نہیں، جائز ہے، عطف کرنا جائز نہیں ہے الا علی معمول، مگر معمول پر، واحد کے پیچھے کامل لگا دو، عامل واحد کے معمول پر۔ کان زید قائمن و امر جالسن، جالسن کا عطف ہے قائمن پر، امر کا عطف ہے زید پر، ٹھیک ہے۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔